بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری ماں و بہنوں، سدا ہنستی رہیں، مسکراتی رہیں، خوش رکھیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ جی آپ کی اپنی بہن حاضر ہے الفقر بک لے کر۔ تو آج ہم ماشاءاللہ 5واں لیسن سٹارٹ کریں گے۔ تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سٹارٹنگ کی زندگی سے سٹارٹ کر رہے تھے، تو انشاءاللہ ہم آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ بیزار اور غمگین اور بے چینی میں رہا کرتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مونس و غمخوار کی ضرورت محسوس ہونے لگی تاکہ اس کی رفاقت میں وقت گزاریں۔ یہی وہ منزل ہے جہاں سے حوا علیہ السلام کا وجود میں آنے لگا۔ آدم علیہ السلام اسی فکر میں دن گزارتے رہے۔ قدرت کو سب باتوں کا علم تو تھا ہی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نقشہ بنا رکھا تھا اور وہ بھی اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ آدم علیہ السلام جنت میں سیر کرتے کرتے ایک خوبصورت درخت کے نیچے آ کر بیٹھے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور ہوائیں خوشبو سے معطر تھی۔ آپ کا دل پرسکون تھا۔ آپ کو اس پرفضا ماحول میں ہلکی ہلکی سی نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ لیٹ گئے اور آرام فرمایا۔ آپ نہ سوئے تھے اور نہ ہی جاگے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک خمار تھا جو کبھی کھلتی تھی کبھی بند ہوتی تھی۔ ایسی ہی کیفیت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی پہلی ہڈی سے حوا علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ حوا علیہ السلام کی پیدائش کا آدم علیہ السلام کو احساس تک نہ ہوا، اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا درد ہوا۔ آپ کی آنکھیں کھلی کھلی ہی تھی۔ آپ نے غور کیا اور دیکھا کہ آپ کے روبرو کوئی کھڑا ہے۔ آپ جب پوری توجہ کے ساتھ غور سے آنکھیں مل کر جب دیکھا کہ آپ کے روبرو آپ ہی کی شکل کی ایک نازک بدن، حسن و جمال بے انتہا خوبصورت، لطف و کمال میں اپنی مثال آپ بہت ہی دلکش ایک حور کھڑی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پہلی نظر حوا علیہ السلام کے جمال پر پڑی۔ وہ محبت و شفقت سے بھرپور تھی، اور حوا علیہ السلام کو دیکھنے سے آدم علیہ السلام کی طبیعت میں خوشی اور راحت کی لہریں دوڑ گئی، اور آپ بہت خوش ہوئے۔ ادھر حوا بھی آدم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی اور آپ ہی کے وجود کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی نظر میں جمی ہوتی تھی اور نظریں ملتی رہی، گویا دید کا عام تھا۔ جناب حوا آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کی جلد بدن زیادہ نازک تھی، رنگ زیادہ صاف شفاف تھا، آنکھیں سیاہ اور چمکدار تھی، بال بہت ہی خوبصورت لمبے و ملائم تھے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا، اے رب العالمین، یہ حسین و جمیل کون ہے جو میرے قریب ہے اور جس کو تو نے میرے لیے مانوس فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ میری بندی ہے اور اس کی پیدائش تمہارے ہی بدن سے ہوئی ہے۔ تم بھی میرے بندے اور نائب بھی ہو۔ میں نے تمہارا اسم آدم علیہ السلام رکھا ہے اور تمہاری خلقیت نیچے زمین سے ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیری درگاہ میں اس کی طلب کی درخواست کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے رب کریم سے عرض کیا کہ حوا علیہ السلام کے سلسلے میں میرے اوپر کیا کیا فرائض و ذمہ داریاں عائد ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، تقویٰ اور عمل صالحہ کے علاوہ اس کو دینی امور کی تعلیم۔ آدم علیہ السلام نے اس بات پر عمل کا اظہار فرمایا۔ اس گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جواہرات سے تخت بچھانے کا حکم دیا، جس پر آدم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ تمام ملائکہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، اور رب باری نے اعلان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے عقد کی تیاریاں شروع کی کریں۔ ماشاءاللہ آدم علیہ السلام کی شادی کی بات 14 طبق میں پھیل گئی، اور سب کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح حوا سے ہو رہا ہے، اور سب کو اس شادی میں جمع ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ ادھر یہ بات ابلیس کو بھی معلوم ہوئی۔ وہ تڑپنے لگا کہ کسی طرح بھی ہو آسمانوں پر جانا ہے اور پھر وہاں سے کسی طرح جنت میں داخل ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہونا مقرر ہو چکا ہے، اور فرشتے و ملائکہ کے ساتھ ساتھ 14 طبق سے خاص خلقت جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر طرف دھوم مچی ہے، لوریاں گائی جا رہی ہیں، حوریں حوا کے اطراف گھیرے ہوئے ہیں، اور حق تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اب رسمی طور پر حوا علیہ السلام کو بھی لاؤ۔ اور رسمی طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حوا کو اپنے نکاح میں دینے کی طلب کی، اور حق تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول فرمایا۔ مقرب فرشتوں کو گواہ و وکیل مقرر کیا گیا۔ اس عقد کو اپنی حمد و ثنا سے مزین فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا ذکر اس عقد کا مہر قرار دیا گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی مجھے تو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور پڑھ کے وہ نقشہ سا آنکھوں کے سامنے آ رہا کہ شاید ہم نے بھی وہ منظر دیکھا ہوگا،
اور کتنے خوش نصیب حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا عقد کا مہر قرار دیا گیا، اور فرمان خداوندی ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، میرے پیارے حبیب نبی رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ ہی کے نور مبارک سے تخلیق کی ابتدا کی ہے، اور اختتام بھی آپ ہی کی ذات گرامی پر ہوگا، اور یہ نور جو تمہاری دونوں آبروؤں کے درمیان چمک رہا ہے وہ اسی ذات اقدس کا نور ہے۔ یہ دیکھیں جی، حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں آبروؤں کے درمیان چمک رہا ہے جو نور، وہ نور اسی ذات اقدس کا نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام نامی کل شے کے وجود میں آنے سے پہلے ذکر کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا ہی سے نبوت اور رسالت پر فائز ہیں۔ آقا دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے بعد خود اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح حاضرین جماعت کے روبرو پڑھا۔ حضرت آدم اور حوا کے نکاح مبارک کے بعد ملائکہ نے سلام پڑھے، اور مقرب فرشتے اور کل ملائکہ نے تحفے ہدیے دیے، مقربین بارگاہ الہی کے پیش و نچھاور کیے، سبوں نے خوشیاں منائی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ سے فرمان ہوا کہ اے آدم، حوا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا گیا اور اب تم جنت میں سکونت اختیار کرو۔ اے آدم، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں خوب گھومو پھرو اور جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے قریب نہ جانے اور اسے کچھ نہ کھانے کی تاکید کی گئی تھی وہ درخت گندم کا تھا۔ فواد اور گندم تصوف کی نظر میں وہی معنی رکھتے ہیں جو اہل تصوف بخوبی جانتے ہیں۔ بہرحال دونوں کی خاصیت ایک جیسی ہی ہے۔ آدم حوا کے ساتھ جنت میں جہاں کہیں بھی جاتے وہ درخت بخود آپ حضرات کے روبرو پھیل جاتا، لیکن جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نظر اس درخت پر پڑتی تھی جس سے منع کیا گیا تھا، آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی کہ اس درخت سے کچھ لے کر کھائیں، لیکن فوراً ذات باری تعالیٰ کی تاکید اور ہدایت یاد آ جاتی اور نظریں پھیر لیتے تھے۔ ماشاءاللہ جی، یہاں تک آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کو آگے والی قصے سٹارٹ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آخر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، کسی کی اولاد لے کر پلیز مت پالیں، کیونکہ جب رب کی ذات آپ کو اولاد دینا چاہتی ہے تو وہ دے گی، انشاءاللہ دے گی، اور اگر آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو کسی کا بچہ لے کر پالے نہ۔ اگر رب تعالیٰ سب کو اولاد دیتے تو نبیوں اور پیغمبروں کی بیویوں کو کیوں بے اولاد رکھتے؟ ہماری اماں عائشہ کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے بہت اچھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور ایک عمدہ مثالی زندگی گزاری۔ تو پلیز آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور امید اچھی رکھنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی پیاری ماں اور بہنوں کو خدا حافظ کہوں گی، اور کہوں گی کہ ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کے گھروں میں تاکہ جھانکی بند کریں اور اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ یہ حالات بہت مشکل ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی طرف غور کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، دعا کریں، اور دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے سے بچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔